ویلکم بیک. ہماری یہ ہیڈ ایکس کے بارے میں دوسری پریزنٹیشن ہے. آپ کو رہبر ٹی وی کی طرف سے بہت بہت خوش آمدید اور ویلکم. ہم پہلے اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اسٹریس مینجمنٹ. جو اسٹریس کے ریلیٹڈ ہیڈ ایکس ہوتی ہیں کیونکہ بہت ہی کامن ہے. آلموسٹ 80% لوگوں میں وہ ہیڈ ایک کی ٹائپ ہم لوگ دیکھتے ہیں. سیکنڈ موسٹ کامن جو ہیڈ ایکس ہیں وہ ہیں مائیگرین یا درد شقیقہ. اور یہ کئی دفعہ ایپیسوڈ میں آتی ہیں، جیسے ایک مہینے میں عام طور پہ 4 یا 5، کئی دفعہ 6 یا 7 دفعہ بھی آ جاتی ہے. اور ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کیا جائے، اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دی جائے. اور ہمارا فوکس جو ہے موسٹلی اوے فرام میڈیسن ہے، کیونکہ میڈیسن تو آپ ڈاکٹر جو ہے ہم سب لوگ جو ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی میڈیسن تو دینی اگر کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی. مگر دے آلویز سے کہ پریونشن از بیٹر دین ایکچوئل ٹریٹمنٹ اٹ سیلف. سو دیٹ مینس کہ اگر آپ کسی بیماری سے بچ جائیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ بیمار ہو جائیں پھر اس کی علاج کرواتے پھریں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو مائیگرین کے یہ اصل میں ایک بلب کی صورت میں اور ایک لائٹنگ بلب ہے، جیسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس اے میجر پرابلم. اور ایک دفعہ جب ہو جائے تو دنیا میں کوئی شے پھر اچھی نہیں لگتی. بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ مائیگرین کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے کوئی سر پہ ہتھوڑے مار رہا ہے. اور اس کی ایک سمپٹم نہیں ہوتی، صرف یہ نہیں کہ صرف ہیڈ ایک ہے. ایکچولی مائیگرین جو ہے اس کے جو ہے وہ یوزلی افیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئز کے ادھر، اور موسٹلی ہیڈ جو ہے وہ اس کی اپر اور آؤٹر سائڈ پہ. ریئر کیسز میں یہ آپ کو پورے سر کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. مگر اس کی جو کلاسیکل سمٹمز ہیں وہ جیسے یہ کہ پلسیٹنگ اور بار بار ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ جب یہ شروع ہوتی ہے تو 4 گھنٹے سے اپ ٹو 72 آورس تک لاسٹ کر سکتی ہے. اور یہ صرف ہیڈ ایک نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا اس میں آپ کو متلی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے نوزیا بہت زیادہ ہوتا ہے. 80% لوگوں کو ساتھ ساتھ نوزیا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو ویژول ڈسٹربنسز بڑی شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو ابھی لیٹر آن پکچر بھی دکھاؤں گا کہ جس میں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے زگ زیگ لائنز آ رہی ہیں، جیسے ایک وہ ایریا تھوڑا سا آنکھ کے آگے سے ویژن ہی لاس ہوگی، اور اس کے اگر ویژول لاس ایریا جو ہے اس میں وہ آپ کو ایک زگ زیگ ایجز بھی آئیں گے، اور کافی زیادہ دوسرے مسئلے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اور یہ کہ کوئی شے اچھی نہیں لگتی، آواز اچھی نہیں لگتی، اسمیل اچھی نہیں لگتی، اور اس میں بندے کا دل کرتا ہے کہ بس اب کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. تو یہ ایک اس کی لوکیشن بھی ہے، جیسے بتایا کہ آنکھ اور اس کے ارد گرد. تو ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ اسٹریس ہیڈ ایک کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مائیگرین کے بارے میں، اور ہوپ فلی ایٹ سم پوائنٹ انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے سائنس ہیڈ ایکس کے بارے میں، کلسٹر ہیڈ ایکس کے بارے میں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کی مینجمنٹ پلان اور کیسے اسٹریٹجی اس کو آگے کیسے کرنا چاہیے. یہ تھوڑا سا ریکیپ ہے. پہلی جو ویڈیو تھی اسٹریس ہیڈ ایک میں، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایکچوئل کیمیکلی ہوتا کیا ہے ہیڈ کے اندر جب ہیڈ ایک ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جسٹ کوئکلی ہم لوگ اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کا برین جو ہے اس کے اوپر بریک میمبرین بنی ہوتی ہیں. تو انہیں ہم ڈیورا میٹر کہتے ہیں، ایپی ڈیورا کہتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اسکل ہے جو ایک بون ہے. بون کے اندر جو ہے وہ جو کہ بون ایڈلٹس میں تو وہ پھیل نہیں سکتی. جب ایک دفعہ تھوڑی سی یہ انفلیمیشن ہو جائے اس ایریا میں، جیسے اب ہم وہ کہتے ہیں اسمال میمبرین جو ہے، تو بلڈ ویسل جو ہے وہ کئی دفعہ ڈائلیٹ کر جاتے ہیں کافی، کیونکہ انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ایکسپینشن کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو سپلٹنگ ہیڈ ایک، جیسے ایک دم بہت زیادہ وہ پلسیٹنگ بھی اور سپلٹنگ ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی تھوڑی سی بیس لائن فزیالوجی اور اس کی ایناٹومیکل اسپیکٹس ہیں کہ یہ کیسے سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ مائیگرین میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ویژول لاس ہے، اور یہ زگ زیگ آپ دیکھیں کہ ایریا جو ہے وہ کافی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اینڈ آف دی ورلڈ ہے، اب دنیا ہی ختم ہوگی. کہ اگر آپ کسی مائیگرین والے بندے کو دیکھیں تو بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو اس کی جیسے میں نے پہلے بریفلی مینشن کیا کہ اس کو جو انفلیمیشن ہوتی ہے وہ سارا ایریا ٹینڈر ہوتا ہے،
ہاتھ بندہ نہیں لگا سکتا اور اس میں بہت زیادہ سمٹم جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو آج جو ہمارا فوکس ہے وہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ نان فارماکولوجیکل میتھڈ جو ہیں جس میں آپ کو میڈیسن نہ دینی پڑے، آپ جو مائیگرین ہے آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں کافی اچھی وہ ہم نے ایک کلیکشن بھی کی، بڑی زیادہ ریسرچ بھی کی. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہماری پریزنٹیشن ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ کام بھی انوالو ہوتا ہے کہ میں خود بھی بہت ساری چیزیں اس میں جو ہمارا نالج ہے اوور دی ایئرز اس کو ہم بروئے کار لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے چیزوں کی افیکٹونیس کے بارے میں. تو یہ سب سے ایک اچھا جو پوائنٹ وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سٹارٹ ود جو بھی لوگ مائیگرین کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک ڈائری رکھیں. ڈائری کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے اگر 3 یا 4 تاریخ کو ایک ہیڈ ایک کا ایپیسوڈ ہوا ہے تو آپ اس کو لکھ لیں. اس کے سرکمسٹانسز اگر ہو سکے تو لکھ لیں وہ کیا تھے. کبھی کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، یا آپ کو کوئی اور ایشو تھے، یا آپ نے کوئی ڈفرینٹ ہوٹل سے کھانا کھا لیا، یا کوئی اور نئی پرفیوم لے کے آئے اس سے مسئلہ ہو گیا، یا کوئی اور وجوہات ہو گئی. تو آپ ان ساری چیزوں کو نوٹ کریں کہ کس وجہ سے آپ کو یہ ہیڈ ایک شروع ہوئی. اور آپ کو تاکہ اس کی 2-3 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے، دوسرا آپ کو اس کا اندازہ ہوتا رہے گا کہ مہینے میں کتنی دفعہ ہوتی ہے. اور کیونکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیمیلز ہیں جیسے خواتین میں مائیگرین جو کئی دفعہ ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو ایدر پریگننسی، یا پھر یہ کہ مینسچوریشن جو ہے وہ ماہواری جو ہے اس کے ارد گرد بھی یہ ہیڈ ایک کا ایپیسوڈ سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اس چیز کو بڑا سمجھنا ضروری ہے. کئی دفعہ اورل کانٹراسیپٹیو جو ہے جو آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں جس سے بچے کی پیدائش کو روکا جا سکے، اس سے بھی یہ آپ کو ہیڈ ایک کا پرابلم شروع ہو سکتا ہے. تو اس کے ٹریگرنگ جو ہے نا وہ کافی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد آپ نے لائف سٹائل ٹریگر جو دیکھنے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ ہیڈ ایک کو ٹریگر کر سکتی ہیں. اس میں سلیپ پیٹرن ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ نے یہ سلیپ بڑی ایک دم سے ڈسٹرب ہو گئی، آپ سو نہیں سکے، اور جو ہے وہ کوئی شادی بیاہ تھا، ساری رات ڈھولکیں بجتی رہیں یا کوئی اور چکر چلتے رہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. فاسٹنگ ہے یا آپ نے میل اسکپ کر دی ہے تو اس وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے. کئی دفعہ ڈی ہائیڈریشن ہوگی. جو کچھ لوگ جو ہے وہ الکوہل جو پیتے ہیں ان کو اگلے دن وہ ایک ٹریگر ہو جاتا ہے، اور وہ کئی دفعہ مارننگ آفٹر سکنس بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک کا ایک ٹریگر ہو سکتا ہے. تو یہ لائف سٹائل پیٹرن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اسٹریس اٹ سیلف ہے. ٹینشن، بلا وجہ کی ٹینشن ہم نے پال کے رکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ کریں گے تو پھر آبویسلی اس کا رزلٹ جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسٹریس از اے روٹ کاز فار ایوری تھنگ. میننگ از جو آپ کی جتنی بیماریاں بھی ہیں، یہ ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہیڈ ایکس ہے، آپ کے اسٹمک پرابلمز ہیں، ایون اسٹروک ہے، کینسر، ٹو مائی بلیف کہ اسٹریس جو ہے وہ بندے کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے، مار کے رکھ دیتا ہے. تو اس سے آپ نے بچنا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انوائرمنٹل ٹریگر جو ہے وہ کون سے، جیسے میں نے مینشن کیا کوئی نئی پرفیوم آپ نے لگائی، یا ڈفرینٹ کھانے کی اسمیل تھی، یا کوئی اور جو اسمیل تھی اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ پولوشن ہے، وہ ہمارے شہروں میں تو آج کل بہت زیادہ پولوشن رہتی ہے. کہ اس کے علاوہ آپ ہائی آلٹیٹیوڈ میں چلے گئے اس کی وجہ سے، جیسے جہاز میں چلے گئے اس کی وجہ سے ہے، یا آپ کسی کنفائنڈ اسپیس میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ جیسے ٹرین میں جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو موشن سیکنس ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ سارے آپ کو ایشوز پیش آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ویدر ریلیٹڈ ٹریگرز کافی زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ایک دم سے ویدر چینج ہو گیا، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ مینشن کیا تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے کمرے سے ایک دم بہت زیادہ گرم موسم میں چلے گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، یا ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا کوئی ایسی صورت ہوگی کہ جس میں ویدر کا ایک دم سے چینج ہو جانا، اس سے بھی کافی اثر پڑ سکتا ہے. تو اس کے علاوہ برائٹ سن لائٹ ہے. اگر آپ اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہیں، اچانک اٹھ کے باہر گئے ہیں تو آنکھوں پہ جو روشنی پڑتی ہے اس سے بھی ٹریگر ہوتے ہیں. اینی تھنگ جیسے ایک طرح کا سوئچ ہوتا ہے بٹن. تو موسٹ پیشنٹ جو ہے وہ جب ان کو یہ ٹریگر ہوتا ہے تو ایک ہم ٹرم بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں اورا، AURA. اس کی وجہ سے وہ آپ کو سمٹم جو ہے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جن لوگوں کو یہ مائیگرین ہوتی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی اب مجھے مائیگرین شروع ہونے والی ہے. تو بہت ساری چیزیں اس وقت کرنے کی ہیں جو ابھی ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید ڈسکشن بھی کریں گے. تو اس کے بعد
جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ جو ہے وہ پریگنینسی ریلیٹڈ اور ماہواری کے ریلیٹڈ بھی کافی ایشوز اس میں بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. میڈیکیشن کون کون سی ہے؟ میڈیکیشن کوئی بھی میڈیکیشن ویدر اوور دی کاؤنٹر میڈیکیشن ہے یا آپ دیکھیں کہ کوئی آپ نے نئی میڈیسن شروع کی ہے، جیسے کچھ جو دل کے مریض ہیں ان کو ہم لوگ نائٹریٹ دیتے ہیں، تو نائٹروگلیسرین جو ہے وہ اگر زبان کے نیچے رکھیں گے تو وہ آرٹریز کو ڈائلیٹ کرتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹریگر فیکٹر بھی ہے. اور کئی دفعہ جو کارڈک پیشنٹ ہے وہ کمپلین بھی کرتے ہیں جی آپ نے ہمیں میڈیسن دی اس سے تو میری ہیڈ ایک بہت زیادہ سویر ہوگی، کیونکہ میڈیسن کا کام ہی یہ ہے کہ اس کو ڈائلیٹ کرے. اسی طرح جیسے میڈیسن ہے ویاگرا ہے یا سیالس ہے، یہ بھی جو ہے وہ آرٹریز کو ڈائلیٹ کرتی ہیں اور اس وجہ سے وہ ایک ٹریگر فیکٹر ہو سکتا ہے. تو اسی طرح فوڈ جو ہے مطلب اس میں چاکلیٹ ہے اور کئی دفعہ دوسری جو فوڈ پروڈکٹس ہے اس میں سے بھی کافی پرابلم ہو سکتی ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اس کی اب تھیراپی ہم نے کیسے کرنی. تھیراپی کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو کمبائن کریں گے، نہ صرف ڈفرینٹ تھیراپیز. میری خواہش ہے کہ آپ کو تھوڑے سے چند ٹوٹکے بھی بتائے جائیں کہ جو مائیگرین کے بارے میں افیکٹو ہیں. تو جیسے کہتے ہیں کہ فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ بھی وہ کیسے اس کو تھیراپی کو ہم کیسے کریں گے. تو فزیکل تھیراپی جو ہے وہ آپ اس پارٹ آف ایکسرسائز آپ اس کو آہستہ آہستہ شروع کریں. کوئی بھی آپ نے شروع کرنی، جیسے سوئمنگ ہے، جیسے آپ تھوڑی سی واک کرنی شروع کر دیں. کوئی بھی ایکسرسائز بہت زیادہ شدید نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ جیسے آپ نے ایک دم سے ویٹ لفٹنگ شروع کر دی یا دوسری ایکٹیویٹی شروع کر دی تو اس کا انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہوگا کہ وہ کئی دفعہ بجائے سے کہ ایکسرسائز آپ کو بینیفٹ دے، جو ایکسرسائز ہے وہ ایک ٹریگر کر دیتی ہے، وہ آپ کا ایک نیا جو ہے مائیگرین کا ایشو جو ہے وہ کھڑا ہو کے وجہ سے اور آپ کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایکوپنکچر ہے. ایکوپنکچر ہمارے ادھر ایسٹرن کنٹریز میں تو کافی کم ہے، بٹ اسٹل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ 15 سے 20 جو ہیں وہ باریک باریک نیڈلز ہوتی ہیں، آپ کے جو ٹریگر پوائنٹ ہوتے ہیں ان میں وہ لگاتے ہیں. جو کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ اس سے آپ کی انرجی جو ہے وہ بہتر فلو کرے گی. تو یہ جو ہے وہ اگر اویلیبل ہے کوئی اچھا کرنے والا تو اس سے کروائے، ورنہ اس سے تو پرہیز ہی کریں، کیونکہ نیڈل جو ہے اس سے بذات خود انفیکشن کے چانسز، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ وہی نیڈل جو اگر دوبارہ استعمال کریں گے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس بھی ہے وہ چیز. تو اس لیے ایکوپنکچر سے آپ پرہیز کریں تو بہتر ہے، مگر اگر کوئی ریلائبل بندہ ہے تو اس میں نقصان بھی کوئی نہیں. اس کے علاوہ یوگا ہے، یوگا بھی کر سکتے ہیں، مگر سب سے بیسٹ جو یوگا کا کمپیریٹر ہے اور بہترین طریقہ کار ہے وہ نماز ہے. اگر آپ اس کو کریں اس میں بہترین اسٹریچنگ ایکسرسائز بھی ہے اور آپ کو ریلیکس کرنے میں بھی کافی بینیفٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک میں نے لکھا یہاں پہ ٹائی چی جو ہے یہ بھی ایک طرح سے ایکسرسائزز ہیں، یہ باڈی کا فوکس ہے، یہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے. تو ہمارے ایسٹرن کنٹریز میں چائنا میں تو کافی اویلیبل ہے، یہ بھی ایک طرح سے یوگا کی طرح کی ٹائپ اور ایکسرسائز ہے. تو اب آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. جب بھی یہ مائیگرین کے ایپیسوڈ شروع ہوتے ہیں تو اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، آئی کین آلموسٹ گارنٹی یو کہ آپ جو ہے وہ بالکل اس سے بچ سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ میڈیسن کی ضرورت بھی کم سے کم پیش آئے گی. تو وہ ہے ریلیکسیشن ایکسرسائز. تو اس سلسلے میں وہ ہم لوگ پہلے آپ کو ڈسکرائب بھی کر چکے ہیں، اس کو آپ دیکھیں. ہماری 2 یا 3 ویڈیوز اس کے بارے میں ہیں، تو رہبر ٹی وی کی آپ اس پہ جا کے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. ریلیکسیشن ایکسرسائز، اس سے ہاؤ ٹو میک یور برین پاورفل اور کیسے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. آپ وہ ضرور دیکھیں، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اس پہ ہم نے کافی ایفرٹ بھی کیا اور اس میں آزمودہ نسخے ہیں. تو ریلیکسیشن ایکسرسائز از دا کی. اگر آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ اس سے بینیفٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہپنو تھیراپی ہے، اس کے علاوہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی ہے. ایک آپشن ہے بایو فیڈ بیک کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی جو ہے وہ بریدنگ کا ریٹ جو ہے وہ اس طرح وہ ساری چیزیں جو ہے مشینیں مل جاتی ہیں، آپ ان کو لگائیں تو آپ اپنے آپ کو فیڈ بیک بھی کر سکتے ہیں کہ یار مجھے کوشش کرنی کہ میں کم سے کم میرا ہارٹ ریٹ ہو. اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اگین یہ سارا پیکج جو ہے اس آل اباؤٹ کہ کیسے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. تو فوڈ جو ہے ابھی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. میری خواہش ہے کہ آپ اس کو فالو بھی کریں. جن لوگوں کو یہ
माइग्रेन का मसला है, प्लीज़ आप उनसे ये वीडियो शेयर भी करें ताकि उनको बेनिफिट हो सके। पहली चीज़ जो है वो आपने ये जो हॉट डॉग्स हैं, ये प्रोसेस फूड, जितनी आप उससे बचना है, क्योंकि प्रोसेस फूड में कई दफ़ा नाइट्रेट, जैसे मैंने पहले बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन का एक कंपोनेंट है नाइट्रेट, वो होता है, उससे ब्लड वेसल वो फैल जाते हैं और हेडेक बजाय बेहतर होने के और ज़्यादा नुकसान होने का खतरा हो सकता है। तो वो इसलिए घर में खाना पकाएं, बीवी के हाथ का पका खाना खाएंगे तो उसमें बच जाता है, क्योंकि जितने बार उल्टे सीधे मसाले भी पड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें भी होती हैं, आप उनसे बच जाएँ तो बेहतर है। अगर कई दफ़ा मेहमान आ गए, किसी को अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाएं तो उसमें हर्ज नहीं है, बट स्टिल इट्स बेस्ट टू अवॉइड एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा मसाले और दूसरी चीज़ें जो हैं उसमें काफ़ी नुकसान होता है। जितना भी फूड बाहर पकता है वो यूजुअली प्रोसेस ही होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट्री, केक्स और दूसरी तीसरी चीज़ें, उसमें नुकसान का खतरा है। उसके अलावा आपने जो है ना लेवेंडर है या इसके अलावा पेपरमेंट ऑयल है, उसको अगर आप फोरहेड पे लगाएं या टेम्पल पे लगाएं तो उससे सूदिंग इफेक्ट होता है, तो इसको आपने ट्राई करना है। इसके अलावा एक छोटे छोटे ये सप्लीमेंट्स हैं जिसे हम फीवर फ्यू कहते हैं या बटर बर्ड कहते हैं, ये दोनों अवेलेबल हैं, 150 मिलीग्राम तक है, और फीवर फ्यू इज़ एक्चुअली वे बेटर। बहुत सारा इसमें रिसर्च और डेटा भी है कि ये आपको बेनिफिट हो सकता है, जो लोग जिनको माइग्रेन है अगर वो लें तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट है। तो इसके अलावा पेपरमेंट ऑयल का मैंने पहले जिक्र कर दिया, आप इसको ज़रूर करें। अब आएंगे एक बहुत ही अच्छी जो सजेशन है, वो तरीक़ाकार है, उसके बारे में मैं चाहता था कि आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। वो है एको प्रेशर का। एको प्रेशर जो आपने लेफ़्ट हैंड अपना लेना है, लेफ़्ट हैंड में आपने देखें कि ये जो आपका थंब है और इंडेक्स फिंगर है, इसके दरम्यान में जगह है। आपने जो जिस बंदे को माइग्रेन है, आपने इससे जेंटल प्रेशर 5 मिनट्स के लिए जेंटल प्रेशर आपने यहाँ पे डालना है, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं, इस इतना ना हो कि आप पेन ही क्रिएट करनी शुरू कर दें, वो नहीं करना, आपने इसको करना है और आहिस्ता 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 5 मिनट तक आप इसको करेंगे। और दूसरा जो है वो उसे हम कहते हैं PC6 पॉइंट जो है, वो ये तकरीबन इस जगह पे आता है। तो आपने अगर इसको लेके तो उसको यहाँ से मसाज करें और इसको इसी एरिया को थोड़ा थोड़ा करके अपने हाथों से मसाज करें। ऑब्वियसली somebody else to do it। तो चूँकि ये हमारी ख़वातीन माँ बहनों को होता है, तो अगर मियाँ साहब कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, तो उससे आप उसको प्रेशर करेंगे तो इंशाल्लाह वो होगा। मगर एज ए सेड बिफोर के पेन ना हो, अगर पेन होगी तो फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा, दूसरे उसको आपने यहाँ से मसाज करना है। तो ये दो हैं, एक तो ये 2 डिफरेंट एरियाज, एक तो हमने इसको करना है और दूसरा यहाँ पे P6 जो एरिया है इसको हमने करना है, इससे बेनिफिट होगा। ये एको प्रेशर जो है वो इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी है। देयर इज़ अ फेयर बिट ऑफ डेटा कि भाई दिस इज़ इफेक्टिव, तो इसलिए इसको करने में बेनिफिट ही है, नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद फूड जो है, माइग्रेन के लिए फूड कौन कौन सी अच्छी है, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जिंजर है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे पहले बताया कि माइग्रेन के लोगों को मतली बड़ी होती है, नौजिया बड़ा होता है, तो जिंजर जो है उसकी अगर आप पेस्ट बना लें, जिंजर एल भी मिलती है, अगर आप वो ले लें तो वो जो अदरक जैसे बोलते हैं, अदरक का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये आपके स्टमक के लिए भी अच्छा है। जब हम स्टमक की एक सीरीज़ करेंगे तो उसमें अदरक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। जो मेजॉरिटी नट्स हैं उनमें मैग्नीशियम है, तो आप जैसे कोई भी हैं, पीनट्स हैं, काजू है, आपका पिस्ता है, बादाम है, कोई भी दूसरे नट्स हैं, उसमें ये जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है, एक अच्छा उसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम बहुत बेनिफिट्स हो सकता है। और फिर जैसे मैंने पहले भी जो टेंशन हेडेक तो उसका मसाज भी करें, आहिस्ता आहिस्ता आँखों को बंद करके आप उसको करें। और कई दफ़ा उसको मसाज टेक्निक, इसको हम इस तरह भी कहते हैं, तो उसमें कुरान की बल्कि एक आयत थी, यतूफ़ अलैहिम बुल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व मबारिक व कासिम मिन माइन ला युस्अलून अन्हा व ला युनज़िफ़ून। तो मैं इंशाल्लाह इसको मैं पॉइंट्स के जो हमारे मैसेज सेक्शन में इसको मैं आया को उसको कर भी दूंगा, तो वो उसको मैसेज भी कर दूंगा। तो इसमें जो आप ये कोशिश करें कि ये आया भी पढ़ें और उसके बाद थोड़ा सा दम, उसमें भी बेनिफिट है, बहुत साइकोलॉजिकली और फिज़िकल बेनिफिट इंशाल्लाह आपको मिलेगा। उसके अलावा अब मेडिसिन की तरफ आते हैं। मेडिसिन तो आप देखें दुनिया ही भरी पड़ी है, देयर इज़ सो मेनी मेडिसिन, बोथ प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। प्रिवेंशन के लिए ये है कि आप जो है वो मेजॉरिटी ऑफ दिस मेडिसिन चूँकि डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे, तो मैं इसको क्विकली गो थ्रू होऊंगा, क्योंकि इसका एज सच आपको बेनिफिट नहीं होगा, वरना
ये कि अगर आप खुद से लेना शुरू करेंगे तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो मेजॉरिटी जो है वो है बेटा ब्लॉकर्स हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट कुछ मेडिसिन है वो आप ले लें। कुछ जो स्टडीज़ हैं वो एंटी कन्वल्सेंट या जो मिर्गी के दौरों के लिए इस्तेमाल होती है मेडिसिन वो भी है, मगर आप अकेले आप इनको मेडिसिन को खुद से मत लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वरना नुकसान का भी खतरा है। तो बोटॉक्स इंजेक्शन अगेन इसको आप वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे हमने पहले बताया कि फ़ौरन अगर आपको हेडेक हो रही है तो उसके इमीडिएट आप ये कर सकते हैं कि घर में आइबोप्रोफिन है या ब्रूफिन हम जिसे बोलते हैं वो ले लें। इसके अलावा आपको जो डिफरेंट और कोई पैनाडोल है, पैरासीटामोल है तो वो ले लें, अलीव है वो ले लें। और साथ साथ जो है वो देर इज एक्चुअली लॉट ऑफ डेटा कि हम जो है वो कोडीन के जो है, मगर कोडीन अगेन ये अच्छी मेडिसिन है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इससे हैबिट फार्मिंग का ख़तरा है, आप इस बॉडी आपकी इसकी आदी हो जाएगी। इसके अलावा जो है माइग्रेनॉल है, नेजल स्प्रे है, ट्रिप्टान है, जब एक दफ़ा जो 3-4 मेडिसिन का कम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं विच इज़ वेरी फेवरेट, ये नॉन स्टीरॉयडल्स हैं जैसे ब्रूफिन मैंने पहले मेंशन किया, पोनस्टन है, ट्रिप्टान है, पैनाडोल है, एंटीमेटिक है, तो ये 3-4 का कम्बिनेशन जो है ना उससे कई दफ़ा माइग्रेन का अटैक रुक सकता है। तो आई होप कि दिस वाज हेल्पफुल। इन तजावीज़ को आप खुद भी याद भी रखें और अपने आप को स्ट्रेस से परहेज़ करें, क्योंकि एक दफ़ा जब माइग्रेन का अटैक शुरू होता है उसको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर हो जाए तो कोशिश करें जो बहुत सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस किए उनको अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।